ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، 3 طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں بروز محشر اللہ پاک ان اعمال کی بدولت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور بھی کئی احادیث طیبہ ہیں کہ عرش الہی کا کون کون سے لوگ سایہ پائیں گے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہے، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن سے بچنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ اعمال اور وہ سارے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جنہیں ہمیں کرنے کی ترغیبات ہیں، اور جن سے بچنا ہے رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام عجیب اللہ عطاری ہے، میں ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز جمعہ مدرسے میں ادا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی عطا فرما دے۔ جی، عجیب اللہ عطاری نام، یہ پہلی دفعہ میں نے تو سنا ہے، آپ نے سنا پہلے نام اس طرح کے؟ تو خیر، نام ٹھیک ہے۔ سوال ان کا مدرسے میں جمعہ قائم کرنا، اب انہوں نے کوئی مزید اس کی ڈیٹیل تفسیر تو نہیں بتائی ہے کہ مدرسہ، بعض اوقات تو مدرسے عموماً مساجد سے متصل ہوتے ہیں، بعض اوقات بالکل الگ تھلگ مدرسے ہوتے ہیں، شہر میں ہیں یا شہر میں نہیں ہیں، یہ بھی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن آپ جواب ارشاد فرمائیں اس کا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، بنیادی جو اس کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ شہر کے اندر وہ جگہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا امام ہے وہ سلطان اسلام، بادشاہ اسلام کی طرف سے جو ہے وہ مقرر کردہ یا اجازت یافتہ ہو۔ جہاں بادشاہ اسلام والی صورت نہیں ہے وہاں پر اس شہر کے بڑے مفتی کی جانب سے اجازت یافتہ ہو۔ جہاں یہ بھی نہیں ہے تو وہاں پر جسے عامہ مسلمین، عوام مسلمان عوام جسے اپنے جمعے کے امام کے لیے منتخب کر لیں، ٹھیک، تو وہ بھی جمعہ کروا سکتا ہے۔ عام طور پہ یہی تیسری صورت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر عام مسلمین، یہ نہیں کہ 4 افراد مل کر اپنے ایک دوست کو بولیں کہ بھئی تم جمعہ پڑھا دو، ہم نے تمہیں جمعے کے امام کے لیے منتخب کیا۔ اولاً تو امامت کی جو بنیادی شرائط ہیں جو عام پنجگانہ نمازیں پڑھانے کے لیے ضروری ہیں وہ اس میں پائی جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، پلس یہ والی شرط جو ہے وہ اور زیادہ اس کے اندر پائی جانا ضروری ہے۔ تو چند افراد کا کسی ایک شخص کو یوں وہ کر لینا کہ جناب بلڈنگ کے لوگ کہیں کہ آپ جو ہے وہ پڑھائیں، چھوٹی سی کوئی بلڈنگ ہے یا اس کے لوگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عام پورا محلے نے جو ہے وہ جسے امام منتخب کیا ہے، جامع مسجد کا جو ہے وہ امام ہے۔ پھر اذن عام ہے،
وہاں لوگوں کے لیے بھی ہر طرح اب یہ تو امام سے متعلق تھا. اب جگہ کے اعتبار سے جب ہم نے بات کی کہ بھئی اس کا مسجد ہونا شرط نہیں ہے، تو یعنی جمعہ جو ہے وہ آپ کسی میدان میں بھی قائم کر سکتے ہیں، عیدگاہ میں بھی جمعہ قائم ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، اور عمومی طور پہ ہمارے یہاں مساجد کے اندر ہی ہوتا ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ وہاں پر اذن عام ہو، یعنی عام عوام کو آنے کی اجازت ہو. اگر عام عوام کو آنے کی اجازت نہیں ہے، مخصوص چند افراد جو ہے وہ ایک کمرے میں رہتے ہیں یا ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں اور وہ اپنا ہی جمعہ قائم کرتے ہیں اور عام پبلک کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تو بھی وہاں پر جمعہ قائم نہیں ہوگا. تو اب مدرسے کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ مساجد کے ساتھ ہوتے ہیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، تو مدرسے کے اندر جمعے کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، مدرسے کا صحن بڑا ہوتا ہے، یا مسجد سے ہی جمعہ شروع ہو رہا ہوتا ہے لیکن کچھ صفحے مسجد میں ہوتی ہیں، بقیہ جو ہے وہ مدرسہ میں جاری ہوتی ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے. اسی طرح کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر مسجد ہی نہیں ہے اور مدرسہ ہے، اور اس مدرسے میں ہی پنجگانہ نمازیں بھی جو ہے وہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر جمعہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. وہاں پنجگانہ نماز میں بھی مدرسہ جو ہے وہ عام پبلک کے لیے کھولا جاتا ہے، اور بقیہ چیزوں کے لیے بھی، تو جمعے کے لیے بھی وہاں پر پبلک کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی جمعے میں حرج نہیں ہے. لیکن اب اگر مدرسے میں کوئی نماز نہیں ہوتی، ساری نمازیں جو ہے وہ قریب کی کسی مسجد میں ہی جا کر ہوتی ہیں، اور اب جمعے کے لیے یہاں پر یہ اہتمام کریں اور صرف مدرسے کے بچوں کے لیے کریں، تو یہ درست نہیں ہے. بلکہ ایسی صورت میں ان کو یہی کہا جائے گا کہ آپ جمعہ بھی جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی جا کر ادا کریں، جبکہ یہ عام پبلک کے لیے اس مدرسے کو اوپن نہیں کر رہے. اور دیگر شرائط جو ہم نے بیان کی ان کا پایا جانا بھی ضروری ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے. یعنی جمعے میں جو مقصود ایک نماز جمعہ کی اجتماعیت ہے، جی، یعنی اس کا بھی خیال وہ رکھنا اجتماعیت ہے، اسلام کی شان و شوکت کا ایک اظہار ہے کہ لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی ایک اہم ترین جو ہے وہ آج دن ہے، اور اہم ترین ایک عبادت کی ادائیگی جو ہے وہ ہو رہی ہے، جس کے لیے مسلمان جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ بند کمرے کے اندر ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو لہٰذا جتنی شرائط بیان کی گئیں ان تمام کا پایا جانا ضروری ہے. تو یہ جتنی باتیں ہم نے جمعے سے متعلق بتائیں یہی عیدین سے متعلق بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو بیرون ملک رہتے ہیں، یعنی پاکستان سے ہم باہر کی بات کریں، عام طور پر ان ممالک کے اندر بھی اس طرح کے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی خود ایک چار دیواری میں یا ایک گھر میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جمعوں کے حوالے سے. بیرون ملک میں بھی اس طرح کے سوالات کافی آتے ہیں کہ لوگ وہاں پر چاہتے ہیں کہ یار ہم جو ہے وہ 5 فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں یا اس ایریے میں رہتے ہیں، بقیہ غیر مسلم ہی رہتے ہیں، تو چلے ہم تو اپنا جمعہ جو ہے وہ کسی کے ایک گھر کے اندر قائم کر لیتے ہیں. تو یہ بھی درست نہیں ہے. ہوٹلوں کے لیے بعض اوقات کرتے ہیں، کئی سفر پر ہیں تو وہاں ہوٹل میں جی ہم تو 15-20 تو ہم ہیں افراد ہیں، ہم ہوٹل میں ہی کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ان چیزوں کا یعنی اس کا حکم عام نمازوں کی طرح نہیں ہے. یہ جمعہ قائم کون کرے، کہاں کرے، اس کی اپنی شرائط ہیں، اور جب شرائط پوری نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جمعہ وہاں نہیں ہوا، جمعہ ادا نہیں ہوا. تو جب جمعہ ادا نہیں ہوا تو پھر ان کے اوپر آلریڈی یہ احکامات باقی رہیں گے کہ اپنی ظہر کی نماز کو وہ ادا کرے. تو از خود اپنی طرف سے ہم آپ کسی عام آدمی کو وہ کسی پر یوں کلام نہ کرے ان کے جمعے کے قیام یا شرائط کے حوالے سے، ان کو مفتیان کرام کی طرف ہی ریفر کیا جائے. کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں تو بڑھتے ہیں، پہلے آپ کے کچھ ایس ایم ایس ہم دیکھ لیتے ہیں. بغیر وضو اذان دے سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بغیر وضو اذان دینا مکروہ ہے، تو بغیر وضو جو ہے وہ اذان نہیں دینی چاہیے، باوضو ہی اذان دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر دے دی، ادا کر دی تو اذان ہو جائے گی؟ اذان ہو جائے گی. اذان ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ جب جنازہ ادا کر لیا جائے تو سلام پھیرتے وقت ہاتھ باندھے رکھنا چاہیے یا چھوڑ دینے چاہیے؟ اس میں کئی لوگ مختلف صورتیں اختیار کرتے ہیں. بعض تو دونوں ہاتھ باندھے ہی رکھتے ہیں، دونوں سلام پھیرنے کے بعد کھولتے ہیں. بعض یوں کرتے ہیں کہ ایک طرف کا سلام پھیرا تو ایک ہاتھ کھول دیتے ہیں، پھر الٹا ہاتھ کھول دیتے ہیں. ان کا ایک اپنا سٹائل ہے. جی. تو درست طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے تکبیر چوتھی کہہ لی تو اب دونوں ہاتھ کھول لیں، کیونکہ اب کچھ پڑھنا نہیں ہے آپ نے.
اب دونوں ہاتھ کھولنے کے بعد آپ جو ہے وہ دائیں بائیں سلام پھیریں، تو نہ آپ جو ہے وہ دایاں ہاتھ دائیں سلام کے وقت کھولیں اور بایاں بائیں کی طرف کھولیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جب چوتھی تکبیر کہہ لی تو اب اس کے بعد دونوں ہاتھ کھول دیں، پھر اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیریں۔ یعنی دونوں ہاتھ بالکل چھوڑ دیں اور ختم کر دیں۔ بعد کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے امام صاحب سے جنازے میں آج یہ غلطی ہو گئی، میں نے کیا ہوا بھائی؟ تو بولے انہوں نے 4 تکبیریں کر کے 2 ہاتھ کھول دیے تھے، یعنی وہ سمجھا ابھی تو نماز میں ہے، تو اب نماز میں ہاتھ کھول دیے، تو اب نماز انہوں نے ہاتھ کھول دیے تھے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو خود مسئلہ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ تو بولے میرے کو تو یہی ہے، ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں، یا جو سلام پھیرتے جائیں تو اس کے ساتھ ایک ہاتھ پھر دوسرا ہاتھ، یعنی وہ اس امام بیچارے کو دیکھ کے کہہ رہے کہ ان سے غلطی ہو گئی کہ وہ نماز میں تھے، اچانک انہوں نے ہاتھ کھول دیے، تو وہ نماز میں ہیں، اب چونکہ نماز ختم کرنے کا ہی وقت آ چکا ہے، اب سلام ہے تو سلام کے اوپر نماز وہ ختم ہونی ہے، تو اب آپ اس کو وہ ہاتھ ہی کھولیں گے، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ اور ویسے اگر ہاتھ کوئی یعنی سنت طریقہ تو یہی ہے، مسنون اس میں یہی ہے، اگر نہیں کھولتا اب اسی طرح سلام پھر نماز میں مسئلہ ہوگا، نماز ہو جائے گی، نماز جنازہ ادا ہو جائے گا۔ نماز جنازہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مزید میرا نام محمد کلیم ہے اور میں سیلون میں کام کرتا ہوں۔ اگر جو کاسمیٹک کی چیزیں ہم لیتے ہیں تو ان کے اوپر کئی بار پک بنی ہوتی ہیں کئی انسانوں کی، تو اگر وہ چیزیں لائیو رکھنا سامنے، ٹھیک ہے، تو دکان میں کوئی بے برکتی کے لیے تو نہیں ہوتا، تو اس کا پلیز مجھے جواب دلوا دیجیے۔ جی کچھ پکچرز وغیرہ اور یہ وہ تصاویر ہیں۔ لیکن جاندار کی تصاویر آپ آویزاں کر کے رکھیں گے، تعظیم کے ساتھ رکھیں گے تو وہ جائز بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ پھر کاسمیٹکس کی تصاویر میں بسا اوقات عورتوں کی بے پردہ تصاویر بھی ہوتی ہیں، تو انہیں رکھنا بدنگاہی کا بھی سبب ہے، تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اگر ایسی کوئی تصویر والی پروڈکٹ رکھنی ہے تو اس کو بیک کر کے رکھیں کہ اس کی تصویر جو ہے وہ سامنے کی طرف نمایاں نہ ہو رہی ہو۔ جی مزید میرے مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ کل ایک کسی نے اسٹیٹس لگایا تھا کہ اگر بیوی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم میری ماں کی طرح لگتی ہو، بہن کی طرح یا خالہ پھوپھی کی طرح، تو وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ کہتی ہے اس کے بارے میں ذرا پوچھنا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جملہ تو انہوں نے جو کہا اس میں اور جو اصل مسئلہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بیوی کی طرح ماں کی طرح لگتی ہو، بھئی شکل و شباہت کے اعتبار سے لگتی ہو، اگر کہا میری بہن کی طرح لگتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کی جو ہے وہ پھپھی کی بیٹی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پھپھی کی بیٹی اور جو ہے نا اس کی اپنی بہن کی شکلیں جو ہے وہ ملتی ہوں، بعض کا تو ہوتا بھی۔ تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اگر یہ کہا کسی نے اپنی بیوی کو کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو، تو یہ زہار بنتا ہے، اور پھر اس صورت کے اندر شوہر کو بیوی کے پاس جانے کی اجازت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ زہار کا کفارہ ادا نہ کر لے، اور وہ زہار کا کفارہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس مسئلے کا حکم ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں کئی صورتوں میں جو عموماً لوگ جملہ بول دیتے ہیں یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم جو ہے وہ میری ماں ہو، اس طرح کا لفظ بول دیتے ہیں، تو وہاں پر ماں یا بہن کہنا گناہ ہے کہ بھئی وہ ماں نہیں ہے، وہ بیوی ہے، لیکن اس کی وجہ سے زہار کا حکم لازم نہیں آتا۔ تو لہٰذا یہ جو جملہ آپ نے کہا کہ بھئی ان کی طرح لگتی ہو، تو یہ بھی زہار کا جملہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس طرح کا کفارہ لازم زہار کا نہیں آئے گا۔ ہاں اگر الفاظ کچھ اور ہیں جو ہم نے بیان کیے یا اس جیسے ہیں جس کے اندر حرمت کے اندر جو ہے وہ اپنی بیوی کو تشبیہ دی اپنی جو ہے وہ ماں سے یا بہن سے، تو وہ بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے حکم بتایا جائے گا کہ کن صورتوں میں زہار کا حکم لازم ہو رہا ہے۔ جن صورتوں میں زہار کا حکم لازم ہوگا تو وہاں بہرحال کفارہ یہی ہوگا جو بیان کیا گیا ہے، یعنی 60 روزے رکھنے مسلسل جو ہے وہ مسلسل 60 رکھنے۔ روزے رکھنے، اگر ان کی طاقت نہیں تو پھر کھانا 60 ہاں مسکینوں۔ پھر اگر اس کے کوئی قادر نہیں ہے اس کے اوپر تو پھر جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ پھر اس کے اندر بھی شرائط ہیں، جس طریقے سے قسم کے کفارے کے اندر شرائط ہیں کہ کس طرح آپ کھانا جو ہے وہ ایک ہی کو 60 کا نہیں دے سکتے، ایک دن میں جو ہے وہ نہیں دے سکتے، تو وہ پوری تفصیل ہے اس کی۔ اور یہ پورا ٹاپک ہے، اس طرح کے جو مسئلے ہیں اور بالکل اتنے یعنی اہم ترین مسئلے ہیں، اس کو
بالکل کٹ پیٹ کر کے یا کوئی ایک جملہ لے کر اسٹیٹس لگانا، کتنے لوگوں کو تشویش میں ڈالنا. بالکل ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر ایک جو ہوتا ہے غلط فہمی کا ازالہ، وہ تو آپ چلیں بتا دیں کہ جیسے مثال کے طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی، تو اب آپ نے کوئی اس طرح کا کو بیان کر دیا کہ بھئی یہ غلط فہمی ہے کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی، حمل میں بھی طلاق ہو جاتی. یہ ایک سمپل سا جو ہے وہ مسئلہ ہے. لیکن جہاں آپ کوئی حکم بیان کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر بہرحال جو ہے وہ احتیاط کی حاجت ہے. اولاً تو اپنے الفاظ میں آپ بیان ہی نہ کریں. علماء کا کوئی کلپ مستند جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ کلپ ہی جو ہے وہ شیئر کریں آپ، اگر آپ نے شیئر کرنا بھی ہے تو. اور اس میں بھی ہر بندہ اس چیز کو سمجھ کے اپنے اوپر اس کو منطبق نہ کرے کہ جناب یہ میرے مطابق یہ ہو گیا. صحیح. بس اوقات ہم جو ابھی آپ کو بھی جواب دے رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جنرل بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن اسپیسیفک جب کوئی کیس آتا ہے تو اس کے اندر اس کی نوعیت کے اعتبار سے حکم اس کا جدا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. تو اس لیے اسٹیٹس سے یا جو ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے سے مسائل لے کر اپنے اوپر جو ہے وہ منطبق کرنے کے بجائے دارالفتہ اہل سنت کے اندر ہی رجوع کیجیے اور وہاں اپنا مسئلہ بیان کر کے اس کے مطابق عمل کیجیے. ٹھیک. سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے کے جو پہلی سورہ مبارکہ ہے تو اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ اگر آپ تفسیر صراط الجنان سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ کافی جو اگر تشویش میں ہے تو ان کو بالکل واضح ہو جائے گا. اور ہمارا ایک پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، تو اس میں سورہ مجادلہ کا باقاعدہ پس منظر سورہ مجادلہ کا جو تعارف ہے وہ بیان کیا ہوا ہے. یہ آپ یوٹیوب پر بھی مدنی چینل کا جو پیج ہے تو اس کو اس سورہ مبارکہ کو سرچ کر کے یا اس سورہ مبارکہ کا تعارف وہ سرچ کر کے مدنی چینل لے کر انشاءاللہ تو یہ آپ کو ایک پورا وہ ٹاپک سننے کو بھی مل جائے گا. مطلقاً ایسا نہیں ہے جس طرح کسی نے یہ اسٹیٹس لگا کر اور پھر دوسروں کو بھی یوں تشویش میں ڈال دیا، یوں پریشانی میں ڈال دیا. اور اسی سے ملتا جلتا کفیل صاحب، بیوی کو کبھی ماں کہہ دیا، بیوی کو بہن کہہ دیا، جی تو اس طرح کے جملے بھی آدمی کہہ دیتا. اچھا بعض اوقات تو کچھ کلچر ایسے ہیں کہ جن میں یہ زبان پہ ایک جاری ہوا ہے، ایک ہے غلطی سے میری ماں، اور یعنی ہم بات کریں تو کراچی کے کئی لوگ ہیں جن کی زبانوں پر یہ انداز تکلم ہی ہے. کیا کہیں گے اس صورت میں بھی جیسے حکم تو یہی ہے کہ اس میں ان کے ان الفاظ سے کوئی حرمت کا حکم لازم نہیں ہوتا. البتہ بیوی کو ماں کہنا بہرحال گناہ ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے. ماں کہہ رہا ہے یا بہن کہہ رہا ہے تو ان الفاظ سے بچنا ضروری ہے. اگر کسی کا تکیہ کلام بھی ہے تو بھی بہرحال بیوی کے معاملے میں اسے اس تکیہ کلام سے بچنا ہوگا. جی کچھ اور ایس ایم ایس ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہے، اگر تہجد پڑھتے وقت فجر کا وقت داخل ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ تہجد کی نماز آپ مکمل کر لیں گے اور وہ تہجد آپ کی ادا ہو جائے گی. اچھا جی، سوال ہے کہ کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا؟ کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسے فولڈ کر کے کہ عادتاً اس طرح کپڑا فولڈ کر کے پہنا نہ جاتا ہو. اگر عادتاً وہ کپڑا اسی طرح فولڈ کر کے پہنا جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز میں حرج نہیں ہے. عادتاً کی مثال جیسے سردیوں کے موسم میں بسا اوقات نیچے سے سویٹر کو بسا اوقات فولڈ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس سویٹر کو فولڈ کر کے ہی پہننا ہی جو ہے وہ عرف کے اندر بھی اسی طرح پہنا جاتا ہے. تو اس طرح پہننے میں آپ فولڈ کر کے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو حرج نہیں ہے. لیکن ایک یہ کہ ہمارے یہاں پر عام طور پر شلوار یا پینٹ جو ہے وہ فولڈ کر کے نہیں پہنی جاتی. لوگ نماز کے لیے اسے نیچے سے یا تو فولڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اوپر سے اڑس رہے ہوتے ہیں. تو یہ عادت کے خلاف جو ہے وہ کرنا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اس میں بھی بعض لوگ سے گفتگو بھی ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میری عادت یہی ہے کہ میں ایسے ہی پہنتا ہوں، فولڈ کر کے ہی پہنتا ہوں، میں پورے دن ہی ہر جگہ اسی طرح پہن رہا ہوتا ہوں. تو آپ کی عادت کا اعتبار نہیں ہوگا، عرف میں اس چیز کا استعمال کیسا ہے. تو عرفاً جب اس چیز کا استعمال اس طرح فولڈ کر کے نہیں ہے تو حرج نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں پینٹ کے اندر ہی جیسے جینز وغیرہ کے لوگ فولڈ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض جو کپڑے والی پینٹیں ہوتی ہیں ان میں نیچے وہ بنا ہوا ہوتا ہے پائچا ٹائپ کا جو کہ فولڈ ہی ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہی پہنا جاتا ہے، وہ پریس ہو کے یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے. تو اس میں حرج نہیں، وہ آپ فولڈ کرتے نہیں ہیں، وہ ویسے ہی فولڈ ہی ہوتا ہے، تو اس کے اندر حرج نہیں ہے. اس کو اگر آپ پہن کے اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں تو بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے. تو اس کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے. البتہ حرج کی وجہ سے علماء نے
آدھی کلائی تک جو ہے وہ فولڈ کرنے میں معافی رکھی ہے کہ اگر کسی کا آدھی کلائی یا اس سے کم جو ہے وہ وضو کر کے اٹھا اور یہ جو ہے وہ آستین فولڈ ہے تو اب اس حال میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آدھی کلائی سے زیادہ اگر یہ آستین بھی فولڈ ہے تو اس کی بھی نماز مکروہ ہے، تحریمی ہوگی۔ اور یہ فولڈ والے معاملے میں اندر کا کپڑا ہو یا باہر کا کپڑا ہو، سب کا ہے۔ وہ سب کا حکم برابر ہے۔ تو سردیوں میں بسا اوقات بعض لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ پاجامہ پہنا لمبا ہے تو اسے اندر سے فولڈ کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ باہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن اندر آپ نے اس کو فولڈ کر کے پہنا ہوا ہے، چاہے اوپر سے فولڈ کیا ہوا ہے چاہے نیچے سے فولڈ کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا جو آپ کا اندرونی لباس ہے اس میں بھی ضروری۔ ٹھیک ہے، خواتین کے لیے بھی یہی احکامات ہیں؟ جی بالکل، خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اس مسئلے کے اندر خواتین اور مرد کا فرق نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ خواتین کے لیے تو یہ رخصت بھی نہیں ہے، جی یہ ان والی کے لیے تو یہ آدھی رخصت کلائی اس والی۔ اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ ستر نظر آئے گا، ہاں اگر وہ اوپر کسی چادر کے ذریعے سے ان کا ستر جو ہے وہ کور ہو رہا ہے تو پھر حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کو کئی اعتبار سے خواتین کے دائرے جو نماز کے ستر اور شرائط والے معاملات ہیں تو اس میں مردوں سے کئی گنا زیادہ ان کے احکامات ہیں، ان کا خیال وہ ان کو زیادہ رکھنا ہوگا۔ مزید سوال؟ تیسری رکعت میں بول کر بیٹھ گیا اور یاد آنے پر وہ کیا کرے؟ جی مزید؟ میرا نام محمد اکمل ہے اور میں پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ سے ہوں۔ حضور میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا مسجد میں موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں؟ چلیں جی، تیسری رکعت میں بھول گئے تھے، کیا کہ تیسری رکعت کے اندر بھول کر کوئی بیٹھ گیا، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا تو یاد آنے پر کھڑا ہو جائے۔ اگر سلام بھی پھیر لیا اس نے اور پھر اسے یاد آیا اور سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز کو فاسد کرنے والا ہے تو اب بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کر اپنی چوتھی رکعت ادا کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو یوں اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرے ہمارے بھائی جو مسجد میں موبائل کے حوالے سے۔ جی مسجد کے اندر دیکھیں ضرورتاً موبائل کا استعمال کرنا اس کی اجازت ہے، درست ہے، لیکن عام طور پر جس طرح ہمارے یہاں موبائل کا استعمال ہے جس کے اندر فضول چیزیں ہیں، فضول اور لغویات چیزیں ہیں، بلکہ گناہ والی چیزیں بھی ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اندر بے پردہ عورتوں کی تصویریں آ رہی ہیں یا بسا اوقات میوزک آ رہا ہے یا اور کوئی آواز جو ہے وہ آ رہی ہے، تو ایسا استعمال جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں کے اندر ایسا استعمال کرنے کی وجہ سے مسجد کے اندر گناہ گار بھی ہوں گے، باہر بھی گناہ گار ہوں گے، گناہ والی چیز باہر بھی دیکھیں گے، لیکن مسجد کے اندر اور زیادہ گناہ ہے، پھر مسجد کا تقدس وہ اس کے خلاف ہے۔ یہ تو بالکل مسجد کے اندر موبائل استعمال کرنے میں سب سے پہلے تو اس بات کا خیال کریں جب آپ مسجد میں آئیں تو موبائل کو سائلنٹ پہ کر دیں آپ، تاکہ مسجد کے اندر عمومی طور پہ میوزیکل ٹیونز ہوتی ہیں تو وہ مسجد کے اندر نہ بجیں، یا اگر میوزیکل ٹون آپ کی نہیں ہے تو بھی بہرحال دیگر لوگوں کی عبادات کے اندر خلل واقع کرے گی آپ کے موبائل کی آواز، تو سب سے پہلے تو اسے آپ سائلنٹ پر کریں اور پھر ضرورتاً بات کریں۔ اب اس میں بھی ضرورتاً بات کرنے کی کہاں اجازت اور حاجت ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں ظہر کی اور اس میں آپ کو مشکل سے 20 سے 25 منٹ لگنے، اب آپ کہہ رہے ہیں بہت ضروری کال آ رہی ہے، ارے بھائی آپ آفس میں بھی تو 10 کام میں باس کے پاس جاتے ہیں، اس وقت وہ سارے کام کسی کی بھی ضروری کام ہو رہی ہوتی ہے، آپ کاٹ رہے ہوتے ہیں کال کہ نہیں ابھی میں باس کے پاس بیٹھا ہوں۔ جی ہیں بالکل، تو بھائی مسجد میں بھی یہی کریں، کوئی کسٹمر بھی ڈیل کر رہے ہو تو بیچ میں بھلے دوست کا بھی آ رہا ہو، جی اس کو جو ہے وہ آپ کر دیں گے، بیوی کا فون بھی آپ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو بات یہ کہ وہی اہتمام آپ مسجد کے اندر بھی کریں۔ ہاں ایک یہ کہ ایک بندہ معتکف ہوا ہوا ہے 10 دن کے لیے، 3 دن کے لیے قافلے کے اندر مسجد کے اندر جو ٹھہرا ہوا ہے، اب وہاں پر کوئی کال آ گئی ہے تو اب اسے ریسیو کرنا، اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ عین مسجد سے باہر فنائے مسجد کی طرف آئیں اور وہاں آ کر بات کریں، اور وہ بھی ضروری بات کریں، نہ یہ کہ آپ جب مسجد میں آپ چاہے اعتکاف کے لیے آئے ہیں چاہے قافلے میں آئے ہیں، مقصد آپ کا کیا ہے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں اور عبادت میں گزارنا۔ اب اگر آپ 1-1 گھنٹہ گپے لگے ہوئے ہیں آپ کی تو بھائی پھر وہ جو عبادت کے جس مقصد کے لیے آپ آئیں وہ تو فوت ہو رہا ہے آپ کا۔ یہ ساری باتیں تو جب آپ اعتکاف سے اٹھ کے جائیں گے، قافلے سے واپس جائیں گے، جب بھی ہوتی رہیں گی۔ صحیح۔ تو اس میں فیملی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، دوست احباب کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اگر ایک بھائی جو ہے وہ ایک دینی کام میں مصروف ہے تو اس کو اس کام میں مصروف رہنے دیں۔ تو لوگ تو یہاں آپ یعنی مسجد کی ہم یہ بات کریں، حرمین شریفین میں جانے والوں سے بھی وہ یہی توقع رکھتے ہیں کہ جناب یہ گھنٹوں ہم سے بات کریں۔ یار وہ جہاں وہاں جس کام کے لیے گیا ہوا اس کو وہ کام کرنے دیں وہاں پر۔ بالکل، آپ سے بات تو وہ آ کر بھی یہاں پر جو ہے وہ آپ پچھلے 10 سالوں سے کر رہے ہیں اور اگلے 10 سالوں تک کرتا رہے گا۔ وہاں مدینے کی باتیں ہوں گی نا، وہ کہیں گے مکے کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں بھی اصل میں جو باتیں وہ ہوتی ہیں وہ دینی باتیں بس اوقات کم ہی ہوتی ہیں۔ کام ہی ہوتی ہے۔
وہ ذاتی باتیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ جناب جی ہوٹل کیسا ہے، تو یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، تو وہ ساری آپ نے باتیں اچھی توجہ اس سے دلائی کہ جو ہے وہاں حرمین طیبین میں بھی اسی ویڈیوز آتی ہیں جی جو مسجد میں بیٹھ کے ہی موبائل کے بعض اوقات استعمال ہو رہے ہوتے جی مسجد کے اندر جو موبائل کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم مسجد شریف میں. اچھا پھر یہ موبائل کا استعمال کی جب سے بات کی تو کئی لوگ حرمین کریمین میں جو ہے وہ موبائل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فضول اور لغو استعمال ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر حرم مکہ کے اندر آپ کا کوئی بھی اس طرح موبائل کے استعمال میں گناہ والی صورت ہوگی تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو لہٰذا بالکل جو ہے وہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. وہاں گئے ہوئے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ اپنا سوشل میڈیا بند رکھیں، کم سے کم مسجد شریف کے اندر تو بند رکھیں موبائل، اور صرف ضرورتاً ہی جو ہے وہ رابطے کی کوئی صورت ہو. باقی اس کے علاوہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت آپ عبادت کے اندر گزاریں، اور یہی عام طور پر ہمیں اپنی مساجد میں بھی کرنا چاہیے، چاہے وہ جمعے کے دن ہم مسجد کے اندر آئیں یا پنجگانہ نمازوں کے لیے آئیں یا جو ہے وہ ہم اور کسی کام کے لیے آئیں. جی مزید سوال. آپ سے سوال یہ ہے کہ بائک چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں اگر آگے سے کوئی مسافر آ جاتا ہے، سلام کرتے ہیں، آیا کہ بائیں ہاتھ سے اشارہ کر دے سلام ہو جائے گا؟ جی دائیں ہاتھ سے اشارہ کر دینا. جی اشارے سے سلام کا جواب نہیں ہوگا. سلام اگر کسی نے کیا ہے، اولاً تو یوں چلتے ہوئے گزرتے ہوئے کسی کو انہوں نے سلام کر دیا، ملاقات مقصود نہیں ہے، تو وہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا. اگر آپ نے نہیں دیا تو گناہ گار نہیں. البتہ اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو پھر زبان سے ہی جو ہے وہ آپ اس کا جواب دیں کہ ان تک آواز پہنچے. وعلیکم السلام جو ہے وہ آپ کہہ دیں. فقط ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا یہ درست نہیں ہے، اور یوں ہاتھوں کے اشارے سے سلام سامنے والے بھی ہاتھ سے ہی کر رہا ہے اور یہ بھی ہاتھ سے جو ہے وہ جواب دے رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا، تو اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آواز پہنچے گی نہیں، نہ میری آواز وہاں تک پہنچنی ہے نہ ان کی میرے تک آنی ہے، پہنچے. لیکن ایک عقیدت احترام کا ایک جو آدمی کسی کو دیکھ لیتا ہے گاڑی میں ہے اور رکنا بھی نہیں ہے، یا سامنے والے کی بھی ایسی مجبوری ہے کہ وہ بھی گاڑی سے باہر نہیں آئے گا، تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ اب پھر سلام نہ کریں، کوئی اور اس طرح کا آپ انداز جو ہے وہ اختیار کریں کہ جس سے سامنے والے کو یہ ہو جائے یا آپ کو یہ ہو جائے کہ جناب وہ اس کو برا نہیں لگا. جیسے ہم جو ہے وہ یوں کر کے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے نا، حال احوال جو پوچھ لیں یا ہاں اس طرح ہاتھ رکھ لیا، تو یوں ایسے انداز اختیار کریں جس سے اپنائیت کا اظہار، خیر خیریت کا جو ہے وہ اظہار. ٹھیک ہے. جی مزید. دارالفتا اہل سنت میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ شریعت کے معاملے میں اکثر یہ لفظ آتا ہے کہ مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی. اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ وضاحت فرما دیں کہ عام بندے کو اس کی معلومات نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی سے کیا مراد ہوتی ہے اور مکروہ تنزیہی سے کیا مراد ہوتا ہے، یہ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین. مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. جی دیکھیں، مکروہ کا معنی ہے ناپسندیدہ چیز. بعض چیزیں اس قدر ناپسندیدہ ہیں شریعت میں، دین میں، کہ ان کا کرنا گناہ ہے، وہ مکروہ تحریمی کہلاتی ہیں. اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا ناپسندیدہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے، وہ مکروہ تنزیہی کہلاتی ہیں. بچنا دونوں سے ہی چاہیے. بعض لوگ تو مکروہ تحریمی سے بھی نہیں بچتے کہ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے نا، حالانکہ اللہ پاک کی نافرمانی وہ چاہے حرام کی صورت میں ہو چاہے مکروہ کی صورت میں ہو، نافرمانی سے ہر حال میں بچنا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کیونکہ وہ پکڑ فرمانے پر آئے تو وہ کس چھوٹی بات پہ پکڑ کر لے ہمیں نہیں پتہ، اور اس پکڑ سے ہم پھر بچ نہیں سکتے کہ یہ تو چھوٹی سی بات تھی. اور وہ معاف کرنے پر آئے تو بڑی سے بڑی چیز کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا. تو لہٰذا مکروہ کی جب بات آتی ہے تو کئی لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنی عام دنیا کے اندر بھی جو ہمارا دوست ہوتا ہے، جو ہمارا پسندیدہ شخص ہوتا ہے، جو ہمارا محبوب ہوتا ہے، ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں جو چیزیں اسے پسند نہیں ہیں. تو جب ہم عام اپنی محبتوں کے اندر ان باتوں کا خیال کرتے ہیں تو سب سے بڑھ کر تو ہمیں محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. تو جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، چاہے وہ تنزیہی ہو چاہے تحریمی ہو. البتہ تحریمی سے بچنا زیادہ ضروری ہے کہ اس سے نہ بچنے کی صورت میں آپ گناہ گار بھی ہوں گے، جبکہ تنزیہی کی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال ناپسندیدہ ہے تو بچنا اس سے بھی چاہیے.
ٹھیک ہے. اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تحریمی ہے تنظیم؟ بعض اوقات تو ویسے ہی بیان کر دیا جاتا ہے، کتب میں بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جہاں تو بیان کر دیا انہوں نے تحریمی تنزیہی تو واضح ہے، جہاں بیان نہیں ہوا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کی وضاحت علماء کی کتب کے اندر بھی اس اعتبار سے نہیں ہوتی، یا دونوں اعتبار سے اس کے پہلو موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پر احتیاطی پہلو کو اعتبار کرتے ہوئے مکروہ بیان کیا گیا ہوتا ہے. تو بہرحال وہاں پر تو پھر آپ کو اس سے بچنا ہی ہوگا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ والا مکروہ ہے یا بغیر گناہ والا مکروہ ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں احتیاط یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے بچیں گے. ٹھیک. مزید؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے سامنے سے اتنا فاصلہ دور ہوتے ایک بندہ گزر سکتا ہے، اجازت ہے اس کی؟ نمازی کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے؟ جی، نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے کوئی نہیں گزر سکتا. یہ جو بیان کیا گیا کہ 3 صف کے بعد سے کوئی شخص گزر سکتا ہے، یہ مسجد یا کسی جگہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ میدان کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے، یا مسجد کبیر جیسے مسجد الحرام شریف یا مسجد نبوی شریف، ان میں نماز پڑھ رہا ہے، تو ان میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے والا 3 صف کے بعد سے گزر سکتا ہے. تو یہ صرف ان کے لیے احکام ہے. عام مساجد کے اندر گھر میں کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ فاصلے سے بھی نہیں گزر سکتا بغیر سترے کے. سترہ رکھنے کے بعد آپ گزر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید؟ نماز فجر کی پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تھا، جماعت ہو رہی تھی. فجر کی نماز پہلے ادا کروں کو سنتے مجھے پڑھنی لازم ہے؟ جی. جماعت ہو رہی ہے اور آپ کو اگر اس بات کا اندازہ ہے کہ میں اپنی سنتیں پڑھ کر بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا اگرچہ امام صاحب آخری قعدے میں چلے جائیں گے، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کسی سائیڈ پر ہو کر اپنی سنتیں ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہوں. اور اگر آپ اتنا لیٹ ہو گئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر سنتیں پڑھوں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور جماعت مکمل فوت ہو جائے گی، تو اب ایسی صورت میں آپ سنتیں چھوڑیں گے بلکہ اب آپ جماعت میں شامل ہوں گے. جماعت مکمل ہونے کے بعد اب سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے آپ جماعت کے بعد. اب اگر آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو جب فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد مکروہ وقت ہوتا ہے 20 منٹ والا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ سنتیں ادا کر سکتے ہیں. یہ پھر اس کو واجب ہوگا یا یہ جو سنت مؤکدہ ہے؟ یا یہ جو سنتیں بعد میں ادا کرنا ہے مکروہ وقت کے بعد، یہ واجب نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت ادا کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال ہے کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی زخم وغیرہ اور بہنے لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ احرام کی حالت میں زخم وغیرہ اگر بہنے لگ گیا تو ایسی صورت میں اسے آپ صاف کر سکتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ آپ پٹی بھی باندھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید سوال؟ سوال اگر ہے کہ کوئی مسلمان اگر اپنی زندگی میں کلمہ کفر بول دیتا ہے تو آیا کہ اس کے پہلے والے جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور بعد اس کے وہ بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے علم آنے کے بعد، تو آیا کہ وہ بندہ مومن ہی کہلائے گا؟ جی، کلمہ کفر کسی نے بکا تو واقعی بڑا سنگین معاملہ ہے کہ کلمہ کفر اگر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے التزام کفر لازم آتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اگر اس نے حج بھی کر لیا تو وہ بھی ضائع ہو گیا. سری کلمہ کفر؟ جی، سری کلمہ کفر بکا. اور ایسی صورت میں توبہ کر لے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور فوراً کر بھی لینی چاہیے. توبہ کرنے کے بعد آئندہ کی زندگی اس کی جو چلے گی، لیکن پچھلے نیک اعمال ضائع ہو گئے. ہاں، پچھلی جو نمازیں پڑھ لیں ان کو تو نہیں دہرانا ہوگا، لیکن اگر پچھلی کوئی نمازیں اس کے ذمے میں قضا باقی ہیں تو انہیں بہرحال اسے ادا کرنا ہوگا. اور اگر اب دوبارہ مالی اعتبار سے صاحب استطاعت ہوا تو اب اس کے اوپر دوبارہ بھی حج فرض ادا کرنا لازم ہوگا کہ پچھلا حج فرض اگر اس نے کیا تھا تو وہ باطل ہو گیا. البتہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو اگرچہ جن پر کلمہ کفر کا ہی کہا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر بعض احتمالات کی وجہ سے ان میں کافر ہونے کا حکم نہیں ہوتا. وہ کلمہ کفر ہوتا ہے لیکن بندے کے لیے کافر ہونے کا حکم نہیں علماء بیان فرماتے. تو اگر ایسی صورتحال پائی گئی تو اس صورت کے اندر پچھلے اعمال ضائع ہونے کا حکم نہیں ہوتا. تو یوں فرق ہوتا ہے. تو ہم خود کسی پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے، خود اپنے اوپر بھی نہیں لگائیں گے. اگر کوئی ایسا جملہ نکل گیا توبہ فوراً کر لیں گے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ توبہ فوراً کر لیں کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں.
کہ آپ بولیں مفتی صاحب سے پیر والے دن جا کر پوچھوں گا اتوار کو تو دارالفتہ بند ہے. نہیں، جب بھی کوئی آپ کو بھی اندیشہ ہو یا کسی شخص کو ہو تو اس کو صرف یہی کہہ دیں یار یہ جملہ مناسب نہیں لگ رہا، آپ اس سے توبہ کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی بات آپ کی مان لے گا تو اس سے یہ کہہ دیں. اب اس کا حکم کیا ہے، اس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا. ہاں اب یہ بھی بات کی جس صورت میں وہ ہم اعمال ضائع ہونے والی بات کر رہے ہیں اس صورت میں نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. صحیح. اور نیا نکاح بھی جو ہے وہ کرنا ہوگا. اور دوسری صورت کے اندر بھی احتیاطاً تجدید نکاح کا حکم ہوتا ہے. تو اب جو اس کا اگلے احکامات ہیں وہ خود سے نہ کسی پر آپ لگائیں نہ اپنے اوپر لگائیں، بلکہ اس کے لیے علماء سے رجوع کریں کہ بھئی یہ جملہ میرے منہ سے نکلا ہے تو میرے لیے حکم بتا دیں. کسی اور شخص کے نکلا ہو تو پھر اس کو ڈائریکٹ دارالفتہ رابطے کا کہہ دیجیے. خود نہ کسی پر یہ فیصلہ دیں، نہ کلمات کے اعتبار سے فیصلہ دیں اور نہ ہی نکاح اور اعمال کے اعتبار سے. نہ نکاح اور اعمال کے اعتبار. یعنی لزوم کفر، التزام کفر ایک اہم ٹاپک ہے اور مشکل ٹاپک ہے اور مشکل ٹاپک ہے. تو اس میں بہرحال جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. ہم یوں کہ نہ کسی کو جو ہے وہ کافر قرار دے دینا چاہیے. تو بہرحال بعض صورتوں میں ہو جاتا ہے، بعض بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایسا صریح کفر بک دیتے ہیں کہ وہ واضح ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی بسا اوقات وہ ہوتا ہی پاگل بندہ ہے. ہاں وہ اس کے مانے گا ہی نہیں کہ سامنے والا سمجھانے پر بھی قادر نہیں. وہ کئی چیزوں کے اندر معاملات جدا ہوتے ہیں تو اس کے لیے دارالفتہ ہی رجوع کریں تو زیادہ بہتر. ٹھیک ہے. خواتین قضا نماز کیسے ادا کریں، اس پر امیر اہل سنت کی کوئی کتاب ہے؟ قضا نمازوں کا جو طریقہ ہے ایک پورا رسالہ ہے اور اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کے حوالے سے وہ جو احکامات موجود ہیں. خواتین کے حوالے سے بھی وہاں کچھ خاص احتیاط کے ساتھ وہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. تو اسی رسالے کو آپ اس کو پڑھ لیجئے. ناظرین کرام، یہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور جو علم سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.